کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گئے، تو اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک میٹنگ بلائی، جس میں سب کو پتا تھا کہ لڑائی تو اب امپاسبل ہے، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں ایک فارن نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک ایڈوائس دی، دیکھو کہ مدینہ ویسے ہی تینوں طرف سے پہاڑیوں کی وجہ سے گھیرا ہوا ہے، ہمیں صرف ایک سائیڈ کو کور کرنا ہوگا اور وہ ہے مدینہ کی نارتھرن سائیڈ، اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم اس سائیڈ پر ایک خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے لڑائی کا ہمارے پاس چانس ہو۔ یہ رائے سب کو بہت پسند آئی اور خندق کھودنے کا کام جلدی شروع ہوا۔ ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دیا گیا اور یہ سارا کام ان کو پیٹ پر پتھر باندھ کر کرنا تھا۔ ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت ہی کم عرصے میں مدینہ کی نارتھرن سائیڈ پر 6 کلومیٹر کی خندق بنائی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر بہت کوشش کرنے کے بعد پھر بھی ٹوٹ نہیں رہا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا اٹھایا اور زور سے مارا اور فرمایا شام سیریا میرا ہے، اور اس کے پیلیسز کو میں ابھی اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ دوبارہ اس پتھر کو مارا اور فرمایا ایران بھی میرا ہے، اور پھر فرمایا اس کے پیلیسز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور پھر وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پیس میں ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کے پیلیسز کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ تو وہاں کھڑے سارے صحابہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا میریکل دیکھا۔ لیکن ایران، شام، یمن یہ تو سپر پاور ہیں، یہ کیسے ہمیں ملیں گے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ ایران، شام، یمن تو کیا، یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سامنے 10,000 کی فوج مارنے کے لیے ریڈی کھڑی ہے، اور یہ ایران، شام، یمن کو فتح کر رہے ہیں۔ لیکن مکہ کی فوج جیسے ہی سامنے آئی تو وہ حیران ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ڈائریکٹ حملہ کرتے تو ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، یہی کہ اٹ فالس انٹو دس وال۔ لیکن ان کی فوج آ کر رک گئی اور مسلمان بھی بالکل ریلیکس بیٹھے تھے۔ جیسے ہی کافر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو مسلمان ان کو تیروں سے مار دیتے تھے۔ کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کار کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس خندق کو کراس کر کے اندر گھس گئے۔ اس گروپ کے اندر ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو حضرت علی نے جا کر ان کے سردار کو مار دیا اور وہ سارے بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مکہ والے کلیئرلی یہ جنگ ہار رہی ہے، لیکن یہاں ابو سفیان نے بہت زبردست گیم کھیلی۔ مدینہ کے اندر تو ہم گھس نہیں سکتے، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے۔ ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں پر عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا ہوگا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے 1 منٹ میں توڑ دیے۔ اب مسلمان احد کی طرح 2 فوجوں کے درمیان پھر پھنس گئے، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ صحابہ کے گھروں کے اندر ظلم کرنا شروع کیا۔ مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں یا مکہ والی فوج سے ادھر لڑیں۔ یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں سے جو کروپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے،
لیکن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے تو ایسا نہ کیجیے، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اتنی ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے، لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پوری گیم کو سنگل ہینڈلی چینج کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور کہنے لگا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی کر سکتے ہو کرو، اس ٹائم ہم بہت مشکل میں ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں مجھے۔ وہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا، اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو میں یہی چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اگر ہاں پھر بھی ڈیل کرنی ہے ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مانگ لینا، اگر وہ سچے ہیں تو ضرور دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی ہے؟ تم بتاؤ۔ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا ہم حملہ کر رہے ہیں، تم بھی حملہ کرو، مسلمانوں کو بالکل ختم کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا بالکل ہم حملہ کریں گے، لیکن آپ کچھ بندے تو ہمیں پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی۔ تو مکہ والوں نے ان کی بالکل بات نہ مانی، تو یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ہمیں بندے پرووائڈ نہیں کیے تو بالکل وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہودیوں اور مکہ والوں کی بالکل ڈیل ختم ہو گئی۔ مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے کیونکہ ان کا دشمن ان کے سامنے کھڑا تھا۔ مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے۔ ایک مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی۔ اینڈ دا ٹاپ دیٹ ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ اسٹرانگ نے مکہ والوں کا ساز و سامان، ٹین، برتن، بستر، واٹ ایور سب کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور مکہ والے سارے بھاگ گئے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے تو مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاس کے مطابق رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے، لیکن یہودیوں کے قانون نے ایسی غداری کی کہ ان کو ان کی سزا ضرور ملنی تھی، اور ان کی سزا صرف یہی تھی کہ ان کے سروں کو بالکل کاٹ دیا جائے۔ یہودیوں کے لیڈر نے ایک مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو خود قتل کر دیتے ہیں اور مسلمانوں سے پھر آزاد لڑیں گے اور مسلمانوں کو یہاں سے بالکل ختم کر دیں گے، لیکن یہودیوں کے لیڈر کی بات کسی نے بھی نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور یہودی مرد جو ہیں ان کے سروں کو کاٹ دیا جائے۔ یہودیوں کے قانون کے مطابق یہ ایک بہت ہی کم درجے کی سزا تھی۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمان پہلی بار فری اور سٹرونگ کنٹری بننے لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹرونگ بادشاہ بنے۔